یہ بات تو خان صاحب پہلے بھی کہتے رہے ہیں جیل سے وقتاً فوقتاً کہ ہم مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں. تو اب جو پیشکش خان صاحب کر رہے ہیں مذاکرات کی، اس میں نیا کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ تو دیکھیں آپ نے خود ہی ایک بات کی کلیریفیکیشن کر دی ہے، کیونکہ ابھی یہ جو بیان آیا ہے تو کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، لیکن بات تو وہی ہے. دیکھیں خان صاحب تو شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. مطلب وہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی فوج سے ہم لڑنا چاہتے ہیں یا کوئی فوج سے ہم لڑ سکتے ہیں، نہ لڑ سکتے ہیں نہ لڑنا چاہتے ہیں. ساتھ میں دوسری بات جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کی آپ نے کی، مطلب جو فارم 47 کے یہ الیکٹڈ نمائندے ہیں سارے، اور دوسری بات جس وزیر اعظم کو اپنا فائنانس منسٹر، جس وزیر اعظم کو اپنا انٹیریئر منسٹر، فارن منسٹر اپوائنٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو ان سے ہم کیا بات چیت کریں؟ ان کے پاس تو اپنا اختیار نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ دیکھیں بات چیت تو آپ ان سے کرتے ہیں جو کہ فیصلہ کر سکیں. یہ لوگ تو فیصلے نہیں کر سکتے. عاطف خان صاحب چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور ایک نمائندہ مقرر ہو جاتا ہے، فرض کیا، تو مذاکرات کیا ہوں گے؟ کس بات پہ مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں یہ کہ آپ کو جیلوں سے چھوڑ دیا جائے، مقدمے ختم کر دیا جائے، یہ تو اینا ہوگا. یہ تو دیکھیں یہ تو ایک پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن پوری بات یہ نہیں ہو سکتی. اچھا، جو بات چیت ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بات چیت آپ کریں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں. آپ بات چیت کریں، آپ ڈیل نہ کریں، آپ NRO نہ مانگیں. جو ہم کہتے آ رہے ہیں وہی باتیں ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اب آگے اگر بات جہاں پہ بھی جاتی ہے، چاہے وہ جو انشاءاللہ جو الیکشن ٹریبیونل میں ہمارے کیسز ہیں وہ اگر ہمیں سیٹیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو بھی، یا اگر فریش مینڈیٹ کی طرف جاتے ہیں، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں، ہمیں اس چیز پہ کوئی نہیں. لیکن اس میں صرف یہ چیز ہے کہ خان صاحب پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں، ہم بھی یہ کہتے رہے کہ فوج کو اپنے آئینی کردار نبھانا چاہیے. اس سے فوج کی بھی عزت ہے، اس سے جمہوریت بھی سٹرونگ ہوگی اور ان پہ اعتراض بھی نہیں ہوگا، وہ مضبوط ہوں گے. لیکن عاطف خان صاحب آپ لوگ یہ معاملات اپنے ان کے سامنے جب رکھیں گے تو اس سے تو یہی تاثر آ رہا ہے، اور جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں. دیکھیں ہم تو سیاست میں گھسیٹ نہیں رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست میں آپ نہ آئیں. جو پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ اگر ان کے درمیان یہ مسئلہ ہو اور بینیفیشری وہ ہوں، اس وقت جو فائدہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو، اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف کو ایک سائڈ پہ کر لیں. نقصان تو ہو رہا ہے ملک کو، مطلب ملک نہیں چل رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارے پھر رہے ہیں دنیا میں، اور کہیں سے ہمیں 6 ارب ڈالر نہیں مل رہے یا 7 ارب ڈالر نہیں مل رہے. ایک کہہ رہے کہ جی آپ اس سے پہلے گارنٹی لیں پھر ہم آپ کو دیں گے، پھر کہتے ہیں نہیں آپ پہلے اس سے لیں، آپ پہلے اس چیز پہ دستخط کریں. یہ تو انہوں نے خود ہی کہا کہ جی ہم سے تو پتہ نہیں ہاتھوں کے انگوٹھے بھی لگا لیے ہیں تو پیروں کے انگوٹھے بھی لگا لیے. ملک نہیں چل رہا، نقصان ملک کا ہو رہا ہے، اس میں انا کی کوئی بات نہیں ہے. ایک یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بات کی، پہلے پیغام بھیجا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ نمائندہ مقرر کریں. چلیے میں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سیاستدان کسی بات کا اعلان اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہو چکی ہوتی ہے. کہیں اس معاملے میں بھی ایسا تو نہیں ہے کہ مذاکرات کہیں پہلے سے ہو رہے ہیں، آپ صرف اعلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر مذاکرات ہو گئے ہوتے، اگر 1 منٹ کے لیے ایزیوم کر لیں، پھر آج جو بل ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے اسمبلی میں، پھر یہ نہ پیش ہوتا. جو ہمارے لوگوں کے ساتھ آج بھی پنجاب میں ہو رہا ہے یہ پھر نہ ہوتا. آج بھی ابھی میں نیشنل اسمبلی سے آ رہا ہوں، وہاں بل پیش کیا گیا ہے کہ جی وہ تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کر رہے ہیں نا. لیکن وہ بل تو عاطف خان صاحب حکومت پیش کر رہی ہے نا، اب اپنے سروائیول کے لیے کچھ تو وہ حکومت بھی کرے گی نا. دیکھیں حکومت تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ حکومت اپنے سے کیا کر سکتی ہے. مطلب وہ اپنا فائنانس منسٹر، اپنا انٹیریئر منسٹر یہ وہ نہیں لگا سکتے.
تو وہ یہ قانون کہاں سے بنائیں گے؟ وہ تو بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں اور ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، اور ابھی حالت ان کی یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ کوئی اخلاقی طاقت ہے ان کے پاس. ملک اس طرح نہیں چلتے. کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے. آپ کو، مجھے اگر یہ پتا ہو کہ میں ہارا ہوا ہوں اپنے حلقے میں، 10,000 ووٹ میں نے لیے ہیں اور کاغذات میں میرے 1,10,000 ہیں، میرے حلقے کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں. اس طرح نہیں چلتے ملک.